نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه ابو داود۔ مسلمانوں کا آپس میں ناراض رہنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس میں ان کا کتنا بڑا نقصان ہے، اس بارے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصر سی بات کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے من حجر اخاہ سنتاً فہو کسفک دمہ، رواہ ابو داود، کہ جو پورا سال اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے یہ اس کے خون بہانے کی طرح ہے۔ یہ مطلب کیا ہوا کہ سال بھر مسلمان سے ناراض رہنا اس کے قتل کر دینے کی طرح ہے، یعنی ایک مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور اس میں کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے سال بھر کسی مسلمان سے ناراض رہنے کو۔ دوسری حدیث شریف کا مفہوم ہے لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دنوں سے زیادہ ناراض رہے۔ کسی مسلمان بہن کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنی مسلمان بہن سے 3 دنوں سے زیادہ ناراض رہے، مطلب 3 دنوں سے زیادہ ایک دوسرے سے ناراض رہنا حرام ہے۔ اگر آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، کسی معاملے میں الجھ پڑے ہیں، آپس میں غصہ ہو گئے ہیں، تو 3 دنوں کے اندر اندر یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے، ان کا یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر 3 دن گزر گئے اور ان کی آپس میں صلح نہ ہوئی فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار، کہ جو 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے پھر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو یہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ اور کتنا بڑا نقصان ہے، اگر 3 دن سے زیادہ وقت گزر گیا، یہ زیادہ کتنا وقت گزر جائے تو بعض شراح نے ساعتن کہا ہے کہ ایک گھڑی بھی اگر زیادہ گزر گئی پھر موت آ گئی تو یہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا، بعضوں نے 1 دن کا کہا۔ اور یہ تو اخروی نقصان ہے اور چھوٹا نہیں، بہت بڑا نقصان ہے، جہنم کی آگ سے بڑا اور کیا نقصان ہوگا۔ لیکن اسی پر بس نہیں، ایسا شخص جو دوسرے سے ناراض ہو وہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی رحمتوں برکتوں اور مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے يعرض اعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا، رواه مسلم۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ہفتے میں 2 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ہفتے میں 2 دن، پیر کے دن اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں تو ہر بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جن کے دل اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے غصے سے بھرے ہوئے ہوں، جن کے دل اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دشمنی سے بھرے پڑے ہوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اترکوا ھذین، اگر 2 بندے آپس میں ناراض ہیں تو ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اترکوا ھذین، ان کو چھوڑے رکھو، مطلب ان کی مغفرت نہیں ہوگی حتی یفیئا، یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لے۔ جب تک یہ صلح نہیں کریں گے، جب تک یہ ایک دوسرے سے راضی نہیں ہوں گے تب تک ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لكل عبد لا يشرك بالله شیئا الا رجلا كانت بینه و بین اخیه شحناء فیقال انظروا هذین حتی یصطلحا۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے
جو اللہ رب العزت کے ساتھ ذرا بھی شرک نہ کرتا ہو، جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ لیکن اس دن بھی پیر اور جمعرات کو جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہو، غصہ ہو، دشمنی ہو، عداوت ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب یفتح ابواب الجنہ، اس کے بارے میں شارحین فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت رحمتوں، برکتوں، انوارات، مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ مغفرت و رحمت عام ہوتی ہے، سب کی بخشش ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگ جو ایک دوسرے سے ناراض ہوں وہ اس دن بھی اللہ رب العزت کی مغفرت و رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، مذاق میں آپس میں الجھ پڑتے ہیں، یا کوئی معمولی سا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر غصہ ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہفتوں بلکہ مہینوں ناراض رہتے ہیں۔ رشتے کا پیغام بھیجا، آگے انہوں نے قبول نہ کیا، انہوں نے اس پیغام کو منظور نہ کیا، جب اس کی وجہ سے سالوں سال ایک دوسرے سے ناراض رہیں گے۔ ارے بھئی یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے اگر مجھے سننے والوں میں سے کوئی کسی سے ناراض ہے تو میری اس سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ وہ اپنی اس ناراضگی کو اللہ کی رضا کے لیے ختم کر دے۔ شیطان دھوکہ دے گا کہ ارے آپ پہل کرو گے تو آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی، کسی کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ اگر شیطان دل میں یہ خیال لائے تو آپ یہ سوچیں کہ میں تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں، میں پہل کروں گا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، میرا اللہ مجھ سے کتنا خوش ہوگا۔ تو یہ سوچ کر آگے بڑھ جائے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اور ناراضگی کو دور کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے آگے بڑھنا، اس میں پہل کرنا، یہ عاجزی کی علامت ہے۔ اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ رب العزت اس کو بلند کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو عزت کی چوٹیوں پر بٹھا دیتے ہیں۔ اس لیے آگے پہل کرے، پہل کرنے والے سے اللہ رب العزت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ صرف آپ خود اس کو حل نہیں کر سکتے، آپ اکیلے اس ناراضگی کو دور نہیں کر سکتے، تو اتنا کر لیں کہ جس سے ناراضگی ہے اس کے لیے اپنا دل صاف کر لیں، اور جب اس سے آمنے سامنے ہو تو اس کو سلام کر لیں۔ جب سلام کریں گے تو یہ ناراضگی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، یہ صلح شمار ہوگی۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں، یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دنوں سے زیادہ ناراض رہے۔ اگر 3 دن گزر جائے فَيَلْقَهُ، پھر اس کی اس سے ملاقات ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، اب اس کو چاہیے کہ اس کو سلام کر لیں۔ جس سے ناراض ہے، اب وہ ملاقات ہوگی، وہ سامنے آ گیا تو یہ اس کو سلام کر لے۔ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ، اگر اس نے بھی سلام کا جواب دے دیا، فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، یہ دونوں اجر میں برابر ہو جائیں گے، ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے سلام کا جواب نہ دیا تو فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ، وہ گناہگار ہوگا۔ اب گناہگار وہ اکیلے ہوگا، اور سلام کرنے والا ہے یہ ناراضگی سے نکل آئے گا، صلح شمار ہوگی، اب اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ خیرہما الذی یبدأ بالسلام، جو دو بندے ناراض ہیں ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کر لے، جو صلح میں پہل کر لے، یہ بہترین ہے، یہ بہترین ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں خیر کے کاموں میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔